أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پھر ایک بار ہم لوگ عقیدے کے اس درس میں شریک ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہمارے ساتھ تھیں۔ قرآن مجید کی سورۃ یاسین کی کچھ آیتیں تھیں، اور اسی طرح کچھ دلیلیں احیاء بعض الاموات فی هذه الحیاة، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بعض لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا ہے، وہ بھی دلیل ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بے ہوش ہو گئے، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، سارے کے سارے مر گئے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ آدمی جو گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت لے کر اسے مارا گیا، دوبارہ وہ زندہ ہوا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات، جب چڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت پھینک دیا گیا تو اللہ نے ان چڑیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح اس آدمی کی بات جو ایک بستی سے گزر ہوا، اس آدمی کا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کا کرے گا، تو اللہ نے اس آدمی کو کتنے سال سلا دیا؟ 100 عام، 100 برس تک وہ کیا ہوئے؟ سوتے رہے۔ ان کے ساتھ اللہ نے ان کے گدھے کو بھی سلا دیا، اور 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح وہ اصحاب کہف جو اپنے غار میں سوتے رہے۔ یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے چڑیوں کی شکل کی جسامت بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے اور وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بتلائی ہے کہ بارش کے آنے کے بعد زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، اسی طرح کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد دوبارہ لوگ بھی زندہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز، 7ویں چیز جو ہم لوگ نہیں پڑھے ہیں، آج پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا بدلہ چکایا جائے۔ اگر کوئی مجھے اچھا کرتا ہے تو میں اس کا پورا بدلہ نہیں دے سکتا، ایک دن چاہیے جس میں اس کے پورے احسان کا بدلہ چکایا جا سکے۔ دنیا ایک آدمی کے قتل کرنے کو بھی، قاتل کو بھی کیا دیتی ہے؟ ایک سزا دیتی ہے۔ 100 آدمی کو قتل کرا تو اسے بھی پھانسی کی سزا دیتی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن ایک آدمی کے قاتل کو 1 کی سزا، 100 کے قاتل کو 100 کی سزا مل سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جیسے کہتے ہیں تقتضی حکمت اللہ وعدلہ ان یبعث اللہ عبادہ لیجزیہم بما قدم۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو اٹھائے اور ان کا صحیح بدلہ عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں نیک کام کیے، بہت سارا خیر خیرات کیا، دنیا سے چلے گئے، سکھ چین کی زندگی وہ لوگ نہیں پائے۔ بہت ساری محنتیں دنیا میں کی، اللہ کو راضی کیا، لیکن سوکھا روکھا کھا کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے انعامات کا بدلہ ملنا چاہیے نا، تو ایک دن ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فَاللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جو پیدا کی ہے اس کی عبادت کے لیے، اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا کہ بتائیں، رسول بتائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ تو کچھ بندے سیدھے راستے پر چلے، اپنا جان مال اللہ کے لیے قربان کیا، کچھ لوگوں نے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ اور رسول کی بات، رسولوں کی بات نہیں مانی۔
تو ایک ماننے والا نیک ہے، نہ ماننے والا برا ہے، نیک کو نیکی کا بدلہ، برے کو برا بدلہ ملے گا۔ ویسا ایک دن چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ تو ایک دن ہونا چاہیے، اسی دن کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ قیامت ہے، الدار الآخرہ، اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک نیا موضوع ہے، القیامہ عند العلماء عند الانبیاء وفی کتب اہل الکتاب۔ قیامت کی باتیں انبیاء کے نزدیک کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتلایا، تو دوسرے انبیاء نے بھی قیامت کے تعلق سے کیا کہا، اہل کتاب نے اس تعلق سے کیا کہا؟ تو شیخ لکھتے ہیں الایمان بالقیامہ، قیامت کے دن پر ایمان لانا، والجنت والنار، الجنت حق والنار حق، جنت سچائی ہے، جہنم سچائی ہے، یہ ایمان کے جڑوں میں سے ہے۔ اسے کیا بولیں گے؟ من اصول ایمان۔ جب تک آپ قیامت کو نہیں مانیں گے، جنت کو نہیں مانیں گے، جہنم کو نہیں مانیں گے، ایمان میرا اور آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ التی یشترک الانبیاء جمیعا، سارے انبیاء اس میں کیا ہیں؟ متفق ہیں، سارے انبیاء نے قیامت کی بات کہی۔ والقرآن، قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور سارے انبیاء کی باتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، جنت کی بشارت ان کو سنائی گئی اور جہنم سے ڈرایا گیا۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں یہ اس میں کام آتا ہے، جب بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں، کسی عیسائی سے ہم بات کریں گے تو اس کی کتابوں میں قیامت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ہم اسے آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، یہی باتیں ہمارے پاس قرآن میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کا، بدبختوں کا ذکر کیا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کبھی ایک گروپ ایک جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی، جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس اللہ سے ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے کیا کیا اسے جھوٹا بولا، فکذبنا وقلنا، اور ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑے گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی باتوں کو سمجھ جاتے، عمل کر لیتے تو آج جہنمیوں میں سے ہم نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورۃ الزمر میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو لوگ جہنم کی طرف کھینچے جائیں گے، وہ لوگ جو کافر ہیں، جماعت کی شکل میں، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وہاں کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور وہاں کا داروغہ ان سے کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، آیتیں پڑھ کے سناتے اور آج کے دن سے ڈراتے؟ وہ لوگ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے کافر قیامت کے دن ان کو اقرار کرایا جائے گا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے۔ تو صرف مسلمان ہی نہیں، کس سے پوچھا جائے گا؟ کافروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی پوچھیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری بات، عندما اہبط اللہ آدم الی الارض،
عرفہ بالبعث والمعاد۔ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے نیچے اتار رہے تھے، جنت سے نیچے اتار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا اہبطوا، اتر جاؤ زمین پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین کو تم اپنا ٹھکانہ بنا لو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن کب تک؟ ایک ٹائم تک۔ زمین پر کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا نہیں، ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی، تم وہاں سے لے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زمین پر آدمی کو کیا نہیں ہے؟ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ وعندما غضب اللہ علی ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر جب غصہ کیا اور رحمت سے اسے باہر کر دیا، تو ابلیس کو بھی معلوم تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ آپ مجھے نکال رہے ہیں، قیامت تک مجھے ٹائم دے دیں۔ کئی کے واسطے ٹائم مانگا؟ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے۔ کتنا بڑا ٹائم پوچھا نہیں؟ بولا قیامت تک آپ مجھے ٹائم دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دیتے ہیں، جاؤ، قیامت تک مہلت ہے۔ کس کام کے واسطے؟ بندوں کو بہکانے کے واسطے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قیامت اور قبروں سے اٹھائے جانے کا تصور انبیاء نے بھی قوموں کو دیا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو قیامت سے ڈرایا ہے، ان کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ تصور دیا کہ زمین سے تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نکالے گا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اس زمین میں تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اس زمین سے کیا کیے جاؤ گے؟ نکالے جاؤ گے۔ وابو الانبیاء خلیل الرحمن، کون خلیل الرحمن؟ یہاں کرم بھائی بولتے، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام آخرت کے دن کا ذکر کرتے کہتے ہیں، مکے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تو کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکے والوں کے لیے جب دعا کی تو کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اس سٹی والوں کو اچھے اچھے فروٹ عطا فرما، میوے عطا فرما، جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں۔ آخرت کے دن پر، آخرت کا دن کا تصور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا۔ اسی دعا میں یہ بھی کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ تو ماں باپ کے لیے ہم لوگ کتنا دعا کرتے ہیں؟ روزانہ دعا کرتے ہیں، ہاں روزانہ دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ کے لیے زندہ ہیں صحت کی دعا کیجئے، دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت کی دعا کیجئے۔ بعض سلف نے کہا کہ میرے ماں باپ، میری ماں یا باپ کا انتقال ہوا تو میں 1 سال تک میں نے اپنے لیے کچھ دعا نہیں کیا، صرف کیا کرتا رہا؟ میرے وفات شدہ
ماں باپ ہی کے لیے میں دعا کرتا رہا۔ ویسے تو یہ ضروری نہیں کہ 1 سال کے بعد پھر دعا کرنا چھوڑ دیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اسی طرح والذی هو یطعمنی ویسقین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ سارے انبیاء نے آخرت کے دن کا تصور پیش کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ مناجات کے معنی کنورزیشن، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد۔ یعنی یہ بڑی لمبی آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ جو مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو آخر میں کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کب پڑھتے دعا؟ مٹی ڈالتے وقت معلوم، بہت سارے دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم ہیں کیا پڑھتے ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیہ۔ قیامت کیا ہے؟ آنے والی۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہے ہیں تو کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ ہود علیہ السلام جب سمجھاتے ہیں تو کہا ہیہات لما، ارے واہ واہ، کیسی تم کس چیز کا وعدہ کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھنا ہے؟ قوم نے انکار کیا، لیکن ہود علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو سارے انبیاء نے اپنے قوم کو یہی تصور دیا۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو یوسف علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اسی طرح شیخ نے بہت سارے دلائل اور بھی یہاں ذکر کیے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، نہیں؟ کس کے؟ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، دونوں نے مقابلہ کیا تھا۔ تو لیکن جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سچے رسول ہیں، نبی ہیں، تو کہتے ہیں خروا ساجدین، سب کے سب کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے دل میں جاگزی ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی یہ جادوگر اندر جب آ رہے تھے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم لوگ جیتے تو ہم کو کیا ملتا؟ کیا بولے؟ ہم لوگ جیتے تو ہم پرائز ہے کیا؟ تو فرعون نے کیا بولا؟ ہے بہت اچھی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ لیکن جیسے حق واضح ہو گیا تو وہ لوگ فوراً ان کی کایا پلٹ گئی۔ ایسا پوچھنے والے کیا ہو گئے؟ حالانکہ فرعون ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تم کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا اور مخالف میں وہ پیر کاٹوں گا، لیکن ان کو جان کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ وہ جادوگر تھے۔ یعنی 1 گھنٹہ پہلے وہ الگ کیفیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن ایمان کو جب دیکھ لیا، پہچان لیا تو ان کی دنیا، دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں انا آمنا بربنا، ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ یہ ایمان ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان 50 سال 60 سال ہو گئے تو بھی ویسا لنگڑا بڈھا چلتے رہتا، کیا بھی فرق پڑتا نہیں۔ کتنی بھی تقریر، ذرا کیا تو بڑے شیخ تقریر کرے ایک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر باہر آتے ہیں، پھر باہر آتے وہ ٹریک پہ جاتا۔ تو ایمان ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ ایمان ایسے ہوتا ہے، وہ دل میں جاگزی ہوتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ کون تھے جو مدینے میں صحابہ نے ان کو پکڑا، مسجد نبی میں باندھ کے رکھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے؟ کون تھے؟ ثمامہ بن اثال، ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ۔ وہ مدینے میں مسلمان ہوئے اور عمرے کے لیے وہ مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد ابھی مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہوتے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں میں زیادہ مبغوض، جس پر میں غصہ ہوتا تھا، آپ لوگوں کا چہرہ تھا، لیکن اب میری آنکھوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ لوگ ہیں۔ لیکن جیسے مکہ آئے، ان کے یمن سے گیہوں جو مکے والوں کو آتا تھا، مکے والوں کو بڑے بڑے بیپاریوں کو جمع کر کے کہا کہ اب ایک جو اور گیہوں کا دانہ تم کو کہاں سے نہیں آئے گا؟ یہ یمن سے نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ کیا ہو گیا؟ ثمامہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو جب ایمان آ جاتا ہے تو وہاں کیفیتیں، خواہشیں، امتیازات، ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں۔ اور ایمان میں ایسا نہیں ہوتا چلو ایڈجسٹ کر لو، کیا بولتے ہیں ہم لوگ، اس مرتبہ ایڈجسٹ کر لو، پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہم لوگ اپنے ایمان کو شادیوں میں بدل لیتے ہیں، شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بدل لیتے ہیں، ماتم میں بدل لیتے ہیں، جب بھی کسی کے انتخاب، وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو اپنے حساب سے بدل لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان جادوگروں کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، ہو سکتا ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطا کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور وہ لوگ جنت کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اس سے کہ قیامت یقینی ہے۔ اس دن کا، جتنا قیامت کا دن کا یقین میرے اور آپ کے دل میں بڑھے گا، اتنا ہم نیکی کا کام کریں گے، برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ کبھی ہم آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں تو کیسے کیسی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، مرد ہو کہ عورت، کیسے کیسے غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ نے اور ایک بات بھی یہاں کہا نظرہ فی نصوص اليوم الآخر فی کتب اہل الکتاب۔ اہل الکتاب بولے تو یہود و نصارہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے کتابوں میں بھی قیامت کا تصور ہے، نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے، پڑھے ہیں، لیکن ہے، جیسے شیخ نے کہا، کہتے ہیں الا ان هذه الكتب طرأ عليها تحریف کثیر، لیکن ان کتابوں میں بہت زیادہ رد و بدل ہوئی ہے۔ تحریف بولتے ہیں ملاوٹ،
مکسنگ ہوئی ہے۔ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّن نُصُوصِهَا الَّتِي تَتَعَرَّضُ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن آخرت کے دن کی جتنی باتیں ہیں وہ ان کتابوں سے مٹا دی گئی۔ فَفِي التَّوْرَاةِ، توراہ میں الَّتِي تُنسَبُ إِلَى مُوسَىٰ لَا نَجِدْ إِلَّا نَصًّا وَاحِدًا، پوری تورات میں صرف ایک بات ہے آخرت کے دن کے تعلق سے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل کرے، قرآن میں آخرت کے دن میں کتنی باتیں ہیں، آخرت کے دن کو کتنی پیراوے میں قرآن نے نقل کیا ہے، لیکن تورات میں صرف وَهُوَ فِي التَّوْرَاةِ السَّامِرِيَّةِ صَرِيحٌ لِلْغَایَةِ وَلَكِنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ الْعِبْرِيَّةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَفِي صَفْرِ تَثْنِيَةِ الْإِشْتِرَاءِ۔ بہرحال اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا آپ سمجھ جائیں کہ تورات میں آخرت کے دن کا تصور صرف ایک جگہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ففی سفر دانیال، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسفار ہیں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں بھی وفی انجیل لوقا میں اشارہ الی عذاب القبر، عذاب قبر کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ وفی انجیل متی، کیا بولتے ہیں آپ؟ متی اتنا بولتے ہیں، متی بولتے ہیں، انجیل متی لوقا ہے نا، ہاں متی بولتے ہیں، متی اسی لحاظ سے۔ تو اسی طرح اس کے بعد ایک اور چیز یہاں انہوں نے نصارہ کے تعلق سے کہا یعتقدون ان الذی ینعم او یعذب فی القیامہ هو الروح فحسب۔ کرسچن کیا بولتے ہیں کہ عذاب جو ہوتا ہے صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون من الفلاسفة والفرق الباطنية الضالة، انہی کی باتوں کو لے کر بعض مسلمان فلسفیوں نے بھی یہ کہا کہ کسی عذاب ہوتا ہے روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بہت سارے دلائل شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب دونوں کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں نے بیان کی تھی، انہوں اچھا سمجھ جاتے۔ کیا مثال تھی وہ؟ اندھا بھی لنگڑے کی، ہاں اندھا بھی لنگڑے کی۔ دونوں باغیچے میں پہنچے، اندھا پھل دیکھ رہا تھا، نہیں کون؟ لنگڑا پھل دیکھ رہا تھا لیکن توڑ نہیں پاتا تھا، لیکن لنگڑا دیکھ رہا تھا، جا نہیں پاتا تھا۔ تو بعد میں وہ کیا بولا؟ لنگڑا اندھے کو بولا اچھا ایسا کر تو مجھے بٹھا لے، میں جہاں بولتا ہوں وہاں لے چل، میں توڑتا ہوں تو بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا۔ تو گناہ جو بھی انسان سے ہوتا ہے مزہ دونوں اٹھاتے ہیں، باڈی بھی روح بھی۔ تو جب مزہ دونوں اٹھاتے ہیں تو سزا بھی دونوں کو ملنا چاہیے۔ تو کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ 5 لاکھ۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ یہاں سے بہت ہی اہم بات شروع ہوتی ہے، احوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کیسے کیسی حالتیں آئیں گی، اس دن کی کیسی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے، یہ ساری باتیں کل کے درس میں پڑھیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن میں کیسے کیسے ہولناکیاں آئے گی انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا ایمان تھوڑا تازہ ہو جائے گا، تھوڑا کیا بہت تازہ ہو جائے گا اگر سننے کا توفیق ملے۔ تو یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں دکتور عمر سلیمان الاشقر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور کتاب کا نام ہے العقیدہ فی ضوء الکتاب والسنہ۔ اليوم کتاب کا نام، یہ تو سبجیکٹ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے الیوم الآخر اور القیامت الکبریٰ۔ القیامت الصغریٰ ہم پڑھ چکے جس میں قیامت کی نشانیاں آئی تھیں، بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا مہدی کے بارے میں ساری۔ اور یہ ہے دوسرا کیا ہے؟ القیامت الکبریٰ۔ تو بڑی قیامت یہاں سے شروع ہوگی۔ اب قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ہمارے پاس انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔